علامہ اقبال کے یہاں جو رومی کا مقام ہے، یوں تو وہ ہر شخص جانتا ہے کہ اقبال نے مولائے روم کو اپنا مرشد مانا ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو اسی عقیدت میں ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیں چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مطالعہ کرنے والوں پر آشکار ہے کہ علامہ اقبال نے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد تسلیم کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے کلام سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مولانا کی مثنوی نے بہت سے روحانی اسرار ان پر کھولے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے اس قدر مستفیض ہوئے کہ ان کی فکر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی خاک کو اکسیر کر دکھایا ہے، غبار آدم سے بے شمار جلوہ ہائے عرفان معرفت کو ظاہر کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مردہ ضمیر مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور انہیں ایک نہایت بلند مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس طرح مستفیض ہوئے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام نے بھی مسلمانوں میں ایسی روح پھونک دی ہے کہ انہیں زمین سے اٹھا کر فلک بوس بلندیوں پر لے گئے۔ علامہ اقبال نے مولانا روم کے کلام میں کن اسرار رموز کو جھلکتے ہوئے پایا ہے۔ ان کے کلام سے علامہ اقبال نے عوام الناس کو کس طرح تفویض کیا۔ مولانا کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ عقیدت کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مسلمان کو یہ رائے دی ہے کہ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد تسلیم کرے، جس طرف انہیں جانے کے لیے حکم دیں اسی طرف راستی کو پستگی سے اختیار کریں۔ فرماتے ہیں کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سوز و ساز کی آگ کو اپنے دلوں کی طرف ڈھالنے کا نتیجہ ہوگا کہ مسلمان کے دلوں میں اسلام کی لگن اور عمل پہیم پیدا ہونے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر اوقات روحانی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور وہ مشکل سوالات میں علامہ اقبال کی عقدہ کشائی فرماتے رہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا فلسفہ خود ہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان پر ایک ملاقات میں ظاہر فرمایا۔ آپ نے اس موضوع پر اس قدر طویل کلام فرمایا کہ اسے یورپ نے بہت پسند کیا۔ چنانچہ پروفیسر آنلینڈ نے علامہ اقبال کی اجازت سے فلسفہ خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اگرچہ یہ فلسفہ خودی آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے لکھا تھا، مگر اس کا صحیح فائدہ یورپین قوموں نے اٹھایا۔ علامہ اقبال کے نظریات کا علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دیکھا، سمجھا، اس سے قیمتی جوہرات کا خزانہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے یہ تاثرات کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد انسانوں کی منزلیں یکسر بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تھوڑی مدت میں انسان فوق بوس بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود مسلمانوں کو تاریک راستوں سے نکال کر ان پر عجیب حقیقتوں کو منکشف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو ایک مرد درویش کے پیکر میں ڈھالا اور اس میں وہ غیر معمولی حیرت دانش ڈال دی جو کہ خاص لوگوں کا خاصا رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اخذ شدہ فیض کے اثر سے اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تمام شاعروں سے کہیں بلند، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں مقصدیت ملتی ہے جو بالکل عیاں بیاں ہے۔
علامہ اقبال میں موجود تمام خوبیاں ان کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ملی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے پڑھی جس طرح کے کلام کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ مثنوی شریف قرآن مجید کی اس تلاوت کا ہی یہ اثر تھا کہ آپ پر یورپ کا فلسفہ اثر انداز نہ ہو سکا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات کے متعلق علامہ اقبال نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے اشعار سے نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ ہماری عنقریب ہی اسی یوں تو دنیا اسلام میں بہت سے نامور شعراء ہو گزرے ہیں، لیکن جو مقام مولائے رومی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کو حاصل ہوا وہ انہی کا حصہ نہ تھا۔ صوفی شعراء اسلام کی خدمات میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے دور کے مسلمانوں کو بے دینی کے گھڑے سے نکالنے کی انتھک کوشش کی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ و علامہ اقبال کا شمار ان اسلامی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اوقات قوم کی اصلاح کے لیے صرف کی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و فی امان اللہ۔